موضوع الدرس الخطاب لأهل الكتاب وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وأجمهم أميهم وكتابيهم وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا رسول بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا ہدایت کے ساتھ ہدایت دے کے وہ دین الحق اور سچا دین دے کر الى جمیع اہل الارض پوری کائنات کے لیے عربہم واجمہم عربی ہوں یا عجمی ہوں امی ہوں یا کتابی ہوں. اور اللہ پاک نے آپ کو بھیجا بینات دے کر اور نشانیاں دے کر جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. تو اب ان آیات مبارکہ میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کئی آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اس میں عظمت شان محمد مصطفیٰ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ. اور کسی جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کسی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کسی جگہ فرمایا وانک لعلی خلق عظیم۔ تو اب یاد رکھیں کہ تمام انبیاء تمام رسول برحق ہیں، ہمارا ایمان۔ اب کتنے انبیاء ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ عام مشہور بات ہے کہ 1,24,000، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک سے یا قرآن مبارک کی آیت سے انبیاء کا عدد معلوم نہیں یاد۔ اللہ نے اپنے قرآن میں تو صرف 25 انبیاء ہیں جن کا نام لیا ہے، اور باقی کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص علیک۔ بعض پیغمبر ہیں میرے محبوب جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ نہیں بتلایا۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء تمام رسول برحق، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمارا سب پر ایمان۔ آج کل ایک بڑا زور ہے اس بات پہ، اس مسئلے پر، اس کو کہتے ہیں وحدت ادیان، کہ بھئی سب دین ایک ہے، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ حتیٰ کہ انہوں نے ایسے پروگرام بھی بنائے ہیں کہ بھئی اگر کسی جگہ یہودیوں کا یعنی عبادت خانہ نہیں ہے، ان کا معبد خانہ کلیسا نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کی مسجد میں آ کے عبادت کر رہے ہیں کہ یہ بھی عبادت کی جگہ ہے اور وہ بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے اور وہاں عیسائیوں کا یا یہودیوں کا گرجا ہے تو مسلمان وہاں آ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں رہے جب آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم بالکل اتفاق کیوں نہ کریں؟ اس پر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ اس پہ یہود اور نصارہ جو ہے نا وہ زیادہ زور لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا بھی اللہ پر ایمان ہے، ہمارا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، ہمارا بھی آخرت پر ایمان ہے اور آپ کا بھی ہے، تو لہذا ہم کیوں نہ مشترک عبادت کریں۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے یاد رکھیں کہ بڑی آسان بات ہے اور بڑی مختصر بات، لمبی باتیں تو علماء کا کام ہے نا کہ بھئی اگر آپ اتفاق کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، بالکل اہلاً وسہلاً۔ ہمارے تو پیغمبر نے آپ کو دعوت دی کہ یا اہل الکتاب تعالوا، آؤ ہمارے ساتھ ملو، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، فلا نشرک بہ شیئا فلا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے دعوت دی، آپ کو ہم بھی دعوت دیتے آؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ سمجھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو حضور کی امت پہ احسان ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم اپنے خلق سے اور اپنے حسن ادب سے
تو 50 نمازیں لے کر تشریف لا رہے تھے. اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، حضور نے کہا قبول ہے. تو سرکار دو عالم رحمت دو عالم کا تو مقام ہی یہی تھا نا. تو یہ احسان تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، جائیں اللہ سے معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو حضرت جاتے رہے، معاف ہوتی رہی، معاف ہوتی رہی، معاف ہوتی، حتیٰ کہ 5 رہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ 5 سے بھی رعایت مانگیں، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. تو یہ جو ہمارے مشکل اب یہ ہو گئی ہے میرا بھائی کہ بندہ کس کس بات کو روئے. اب ہمارے بعض بھائیوں نے اس سے ایک مسئلہ بنا لیا کہ دیکھو جی انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں نا. موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے تو کہا نا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، تو ان کو غیب کا علم تھا. تو یہ غلط بات. حدیثوں میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور میری امت میں 3 نمازیں فرض ہیں، میں تجربہ کر چکا ہوں، وہ 3 نہیں پڑھتے تو آپ کی امت 5 کہاں پڑھے گی. اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ بس ہر آدمی کا ایک مسئلہ کا ایک مذہب ہے. شیعہ کو موقع ملے وہ اپنی بات نکال لیتا ہے، کسی بدعتی کو موقع ملے وہ اپنی بات نکال لیتے ہیں، اور جیسے قادیانی کو موقع ملے وہ اپنا ترجمہ نکال لیتا ہے. تو حالانکہ اس میں کوئی علم غیب نہیں ہے، تو ایک پیغمبر کا تجربہ ہے اپنی امت کے ساتھ. تو بہرحال مانے یہ ہے کہ حضور کی امت پہ موسیٰ علیہ السلام کا احسان تو ہے نا، کہ ہم تو واقعی آج 5 بھی نہیں پڑھتے. اگر 50 ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہم تو 5 بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا کتنی پرسنٹیج ہوگی؟ 1%. ایک کا بھی ہزارواں حصہ نہیں بنتا. یہ تو ٹھنڈے دل سے دیکھ رہے نا جی، آپ جہاں رہتے ہیں، جس شہر میں، جس محلے میں، جس موضع میں، جس کونسل میں، ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ اس کی آبادی کتنا ہے اور مسجد میں لوگ کتنے آتے ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی ہم کتنا پرسنٹیج ہیں. کو ایک مشہور ہے نا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، الیکشن کا زمانہ تھا. وہ فرما رہے تھے کہ بھی اگر ہم اقتدار پہ آ گئے، نماز قائم کریں گے، روزہ قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے، اور ہر فاسق فاجر زانی کو دوے لگیں گے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ بڑے جوش میں تقریر فرما رہے تھے، اسلام کے احکام کا نقشہ بیان فرما رہے تھے. ان کے سامنے ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا تھا، وہ بڑے طنز سے سر ہلاتا ہے. اب شاہ جی جیسا آدمی خطیب جو یعنی جس کے مقابلے کا انڈو پاک میں پھر خطیب پیدا ہی نہیں ہوا، اتنے بڑے خطیب. ان من البیان لسحر جو ہے نا، وہ حضرت پہ آتا ہے کہ ان کا بیان جو ہے جادو تھا. مجھے خود بتایا تھا ڈاکٹر ظفر تھے، ظفر حیات، آپ کے ملتان کے تھے، بڑے ڈاکٹروں میں حیات ظفر یا ظفر حیات ایسے نام تھا ان کا، مدت ہوگی بھول گیا. بہت بڑے ڈاکٹر تھے، پروفیسر بھی تھے. تو ان کی اہلیہ بھی یہاں ڈاکٹر تھی ہمارے یہاں جدہ میں. تو ایک دفعہ ملاقات میں انہوں نے فرمایا کہ بھی ہم اسٹوڈنٹ تھے میڈیکل کے، لاہور میں پڑھتے تھے ہم، اور ہمارے پرچے ہو رہے تھے، امتحان ہو رہے تھے. تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ بھی رات کو 2-2 4-4 دوست جو تھے مل کر
کسی پارک میں آ جاتے تھے جہاں لائٹ ہو، وہاں ساری رات پڑھتے تھے، تیاری کرتے تھے اپنے مضمون کی، اور صبح کے وقت ہم جاتے اور جا کے غسل کیا، کپڑے پہنے، ناشتہ کیا اور امتحان پہ چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں تھے، موچی دروازے کے میدان میں تقریر ہو رہی تھی، ہم نے کسی سے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جلسہ ہے اور اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ہیں۔ تو ہم سب ساتھیوں نے کہا کہ یار کمال ہے، ہم ملتان کے لوگ ہیں، شاہ جی بھی ملتان میں رہتے ہیں، ہم نے آج تک تقریر نہیں سنی، چلو 10-15 منٹ تقریر سنتے ہیں۔ کہتے اتنا اجتماع تھا بڑا کہ اس میدان میں تو جگہ نہیں تھی، ہم سڑک پہ کھڑے ہو گئے، تقریر سنتے رہے اور فرماتے ہیں کوئی ایسا تقریر کا ہم پر جادو ہوا کہ ساری رات گزر گئی اور ہم کھڑے رہے۔ حالانکہ تو آپ کو پتا ہے کالج کے لڑکے کہتے ہوتے ہیں، اور جب بالکل حضرت نے تقریر ختم کی نا تو اسی وقت اذان ہو گئی فجر کی۔ اب جلدی سے ہم نے بھی وضو کیا، ہم نے کہا یار آج قسمت سے تقریر سنی ہے، نماز بھی پڑھ لیں۔ تو بہرحال ہم نے نماز پڑھی اور پھر ہم سارے لڑکے اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا بھائی ہمارا تو معاملہ خراب ہو گیا، اتنا سخت پرچہ تھا اور ہم نے تو رات پرچہ پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، آج کیا حشر ہوگا، سب بات ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو آج شاہ جی کو پکڑتے ہیں، ہمارے ساتھ جو گزری تو گزری۔ کہتے ہیں شاہ صاحب تشریف لا رہے تھے، دونوں جانب آپ کے رضاکار تھے، احرار کے رضاکار تھے، اور ہم تو پریشان تھے نا، ہم تو بظاہر سے جیسے کیسے کر کے نکل کے شاہ صاحب کو پکڑ لیا۔ کیا بات؟ ہم نے کہا حضرت ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا، آپ کی تو تقریر ہو گئی، ہم میڈیکل کے طالب ہیں، آج ہمارا فلاں پرچہ تھا اور ہم آئے، ہم نے کہا 5 منٹ تقریر سنیں گے، اب ساری رات گزر گئی تقریر سنتے، آپ کے جادو تقریر میں ایسے پھنسے، ہم نے ایک لفظ بھی نہیں دیکھا ہے، صاف بات ہے کہ ہم فیل ہو جائیں گے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا کیا شاہ جی آپ نے، لوگوں کو تو ہدایت ہوگی سو ہوگی۔ کہنے کہ شاہ جی نے اسے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور یوں دیکھا، اس کے بعد کہا کہ بیٹا اس پرچے میں تو تم فیل نہیں ہوگے، شاہ جی ذمہ دار ہیں، باقی پرچوں کی اپنی تیاری کرو۔ کہتے ہیں شاہ جی کہہ کے چلے گئے، ہم کہتے ہیں کہ ٹانگے میں بیٹھ کے پھر وہ پڑھتے آئے، جو ٹانگے میں ہم نے پڑھا تھا وہی امتحان میں آیا اور ہم نے 100% نمبر دیے۔ تو بڑے لوگ تھے، تو شاہ جی کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا جیسے ہلائے، جب تقریر ختم ہونے کا پکڑو اس کو، کیا بات ہے، کیا تم طنز کر رہے تھے؟ کہا شاہ جی میں حیران ہو رہا تھا، تم کہہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم شرابی کو درے ماریں گے، میں یہی کہ حیران ہو رہا تھا کہ پھر تم بھی ممبر بن گئے، تم بھی الیکشن جیت گئے۔ میں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت ووٹ دینے والے تو وہی ہیں جن کو آپ ہاتھ کاٹیں گے، تو پاگل ہو گئے ہیں کہ تمہیں ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا شاہ جی میں بوڑھا آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں، میں دیہاتی ہوں، ہل چلا کے اپنی روٹی کھاتا ہوں، جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں صرف یہ تمہارے ووٹر ہیں، اب خود گن لو گے تمہیں کتنے ووٹ ملیں گے، تمہیں تو 5% بھی نہیں ملیں گے۔ شاہ جی کہتے ہیں مجھے آج تک اس بوڑھے کی بات یاد ہے۔ بات ٹھیک ہے، تو ہم تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن دیکھو یاد رکھو ہمیشہ جب یہ بات سنیں تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کلیم اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ مانتے ہیں، اور ان کی اتنی عظمت مانتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور عرش کا پایا پکڑا ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ عالم کہ ان کو بے ہوشی نہیں ہوئی یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے، کیونکہ وہ طور پہ بے ہوش ہو چکے تھے، اللہ نے ان کا بدلہ دے دیا، ان کو قیامت کے دن وہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ تو ہم تو موسیٰ سے مانتے ہیں،
ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، زندہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا مانتے ہیں. تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو تو جھگڑا اتفاق کیسے ہو؟ تم حضور کو مان لو، اتفاق ہو جائے گا. دیکھو نا، ہم تو آپ کے پیغمبر کو مانتے ہیں نا، جھگڑا تو تم کر رہے ہو نا. تم محمد الرسول اللہ کو مان لو، تم حضور کی رسالت کو مان لو، نبوت کو مان لو، جھگڑا ختم. تو اب جھگڑا تم کر رہے ہو کہ جھگڑا ہم کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل جو ہے نا وہ بڑی باتیں بناتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی. جب ان سے دلائل سے بات کرو تو پھر الحمدللہ باطل کے پاس کوئی جواب نہیں. ایک دفعہ آپ کے ملک میں بڑی مدت کی بات ہے، اتفاق سے میں گیا تھا، تو بہرحال وہاں کے جو سب سے بڑے آدمی ہیں ان سے بات ہوئی. اتفاق یہ ہے کہ ان دنوں میں جلوس تو آپ کے ملک میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وکیل صاحب، آپ چونکہ اللہ کے حرم میں رہتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ لوگ مانتے ہیں. آپ کی جو جماعت ہے یا وہ تو مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن دوسرے بھی آپ کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے نوٹس میں ہے بریلوی کی بظاہر آپ سے بڑے چڑھتے ہیں، لیکن جب علیحدہ بیٹھے تو کہتے ہیں کہ بات تو حق کہتا ہے. تو احترام وہ بھی کرتے ہیں. اور شیعہ کے بڑے بڑے لیڈروں سے بھی ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، وہ پکا سنی ہے، لیکن اہل بیت کا بھی عاشق ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کے جلوس اور یہ جھگڑے یہ ختم کرا دیں؟ انہیں دنوں حق نواز مرحوم شہید ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے لیے پورے ملک میں جلوس بھی وہ جنگ کا واقعہ، خدا کے لیے جنگ میں جھگڑا کرو، سارے ملک کو تماشا بنا دیا ہے، تو یہ کسی طرح آپ رکوا دیں. میں نے کہا جی یہ تو بڑا آسان طریقہ، 1 منٹ لگے گا رکنے میں. وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کمال ہے وکیل صاحب، ہم اتنا عرصے سے زور لگا رہے ہیں آپ کہتے ہیں. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر جنگ میں واقعہ ہو تو ان کو لاہور میں جلوس نکالنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. میں نے کہا جی جو واقعہ حضرت حسین کا وہ تو کربلا میں ہوا ہے، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہوا، ان کو جلوس نکالنے کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی وہ آپ بند کروا دیں، ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کو، یہ میں بند کروا دوں. بھائی وہ تو واقعہ ہمارے ملک میں بھی نہیں ہوا، وہ تو کرب و بلا میں ہوا ہے، وہ تو سرزمین عراق میں ہوا ہے، اور اس واقعے کو یعنی 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے. لیکن اگر ان کو اس واقعے کے پیش نظر جلوس نکالنے کا حق ہے تو پھر دوسروں کو بھی حق ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ پوری دنیا میں مجھے کسی اہل سنت والجماعت عالم کی کتاب دکھائیں جس میں اس نے سیدنا علی یا اہل بیت نبی کی توہین کی ہو. ایک کتاب دکھا دیں. ہم آپ کو 10 کتابیں دکھاتے ہیں جس میں ابو بکر عمر عثمان و علی کی توہین. تو جھگڑا کون کر رہا ہے؟ ہم جھگڑا کر رہے ہیں. نے کہا جب آپ یہ لکھیں گے کہ جس آدمی کو شقیقہ درد شقیقہ ہو سر کا اور اس کو بالکل ٹھیک نہ ہوتا ہو اور کوئی دوا کام نہ آئے، لکھا ہے کہ اصحاب ثلاثہ جو ہے نا ابو بکر عمر عثمان، ان کا نام کاغذ پہ لکھ کے 3 جوتے مارے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا ہم یہ برداشت کر لیں، ہم یہ بات برداشت کر لیں جب کتابوں میں لکھا ہو کہ اگر ہمارا اقتدار آ گیا تو ہم سیدہ عائشہ کو قبر سے نکال کے اس پہ حد جاری کریں گے. کیا ایمان سے کہو پھر کون جھگڑا کون چاہتا ہے؟ ہم تو جھگڑا نہیں چاہتے.
ہم تو جیسے اصحاب رسول کے غلام ہیں اسی طرح اہل بیت کے غلام ہیں. ہمارے نزدیک جیسے عائشہ صدیقہ ہے اسی طرح فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ. ہمارے نزدیک جیسے اصحاب رسول واجب الاحترام ہیں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم ہمارے نزدیک واجب الاحترام ہیں. ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے. میں نے کہا اب آپ بتائیں جھگڑا کون کرتا ہے؟ کہنے لگا جی بات. میں نے کہا بات نہیں، ایسے باتیں کہنا جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا شرک ہے، سب کہہ دیتے ہیں کہ جی شرک جو ہے بالکل حرام ہے غیر اللہ. تو ابھی شرک کر کون رہا ہے؟ یہ مانتے ہو کہ شرک جو ہے وہ ناقابل بخشش، تو آپ مجھے بتائیں کہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کون لکھتا ہے؟ یا حرف ندا ہے، اللہ کو بھی پکار رہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی پکار رہے. یا رسول اللہ کے نعرہ کون لگاتا ہے؟ یا نبی کا نعرہ کون لگاتا ہے؟ یا غوث کا نعرہ کون لگاتا ہے؟ یا پیر دستگیر کا نعرہ کون لگاتا ہے؟ کون انسانوں کو داتے کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ داتا ہے؟ کون قبروں پہ جا کے شہباز کلندر سے اپنے بچے مانگتا ہے؟ کس کا یہ عقیدہ ہے؟ تو کون شرک کر رہا ہے؟ کون اللہ کی توحید کے اندر رکھنے ڈال رہا ہے؟ ہم تو نہیں ڈال رہے. ہمیشہ یاد رکھو اگر تم نے نبی کو خدا بنا دیا ہے تو تم تو کافر ہو گئے، نبی کا احترام تو نہیں کر رہے. اگر تم نے اولیاء اللہ کو نبی کے مقام پہ پہنچا دیا ہے تو تم تو کفر کر رہے ہو. تم نے حضرت علی کی امامت کو نبوت سے بھی زیادہ درجہ دے دیا ہے تو تم تو کافر ہو گئے ہو. تو دیکھو جھگڑا کون کرتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے علماء حق جو ہیں وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتے. باقی یہ جو اختلاف ہے نا جی کہ آمین زور سے کہتے ہیں بعد ایسا، یہ تو اعلیٰ اولا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی جھگڑے کا تو مسئلہ ہی نہیں. ان کے نزدیک زور سے کہنا افضل ہے، ہمارے نزدیک آہستہ کہنا افضل ہے. کہتے تو دونوں ہیں. یہ تو نہیں نا کہ آمین کا کوئی منکر ہے، آمین وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں. بھی رفع یدین کرتے ہیں ٹھیک ہے، حدیث موجود ہے. نہ کرتے ہیں باپ بادا امام ترمذی نے رفع یدین نہ کرنے کا. تو یہ تو جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں، یہ تو کفر اسلام کی کوئی جنگ نہیں. یہ تو مستحبات ہیں، افضل اعلیٰ اولا غیر اولا. ایک کے نزدیک یہ افضل ہے، دوسرے کے نزدیک یہ افضل ہے. بس یہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا وہ کرتا ہے جو پھر اتنی ضد پہ آ جاتا ہے کہ جی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا، کسی عالم اہل حدیث نے بھی نہیں کہا. فتاوی اہل حدیث دیکھ لیں، فتاوی ثنائیہ دیکھ لیں، فتاوی ستاریہ دیکھ لیں، علماء اہل حدیث کے بیانات دیکھ لیں. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ نعوذ باللہ جو رفع یدین نہ کرے یا آمین بالجہر نہ کہے یا فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا بالکل ہوتی ہے. تمام فتاوا دیکھ لیں، ہمارے نہیں، علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم کے فتاوا موجود ہے. میری بات پہ اعتبار نہ کریں نا، فتاوا اہل حدیث جو ہے چھپے ہوئے ہیں. اچھا اسی طرح مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوا چھپا ہوا ہے. اسی طرح مولانا عبدالستار صاحب کا ستاریہ کے نام سے فتاوا چھپا ہوا ہے. اچھا اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں ماشاءاللہ، اور روزنامہ اہل حدیث میں بھی سوال جواب ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ، آرام سے پڑھ لیں، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. یاد رکھو
کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ تو جب رسول ہوگا تو نبی بھی ہوگا۔ تو نبیوں کی تعداد کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن رسولوں کی تعداد ہے حدیث مبارک میں کہ 313 رسول گزرے ہیں، اور ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل سیدنا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو حضور رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اس لیے اللہ فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر پیغمبر، ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا۔ اور قوم فرعون اور بنو اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور یہ شان احمد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پورے عالم کے لیے بھیجا گیا، ساری زمین پر جو مخلوق ہے سب کے لیے بھیجا گیا، وہ عرب ہیں، وہ عجم ہیں، سب کے لیے بھیجا گیا، گورے ہیں، کالے ہیں۔ اس لیے جب آپ حضور کی مجلس میں نظر ڈالیں گے، جہاں آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی نظر آئیں گے، جہاں آپ کو سلمان فارسی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو صہیب رومی بھی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو حضرت بلال حبشی بھی نظر آئیں گے۔ تو گورے ہیں، کالے ہیں، سب کے لیے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر ہر نبی کی نبوت ایک زمانے تک تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ایک زمانہ ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، لیکن میرے مدنی، میرے محبوب دو عالم کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی، اس لیے حضور نے اعلان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبی آخری بھیجا اور اللہ نے قرآن آخری کتاب بھیجی، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ جب بھی نام آئے درود پڑھا کرو۔ مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، خاتمہ ایمان پہ چاہتے ہو تو درود شریف کی قسم، اور خاص طور پہ جب اللہ مدینہ منورہ رہے سارا رستہ درود شریف پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مدینے میں ہر وقت درود شریف۔ جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہوگا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ مفسر ابن کثیر پہ کروڑ رحمتیں فرماتے ہیں انہ قد ارسل رسولہ محمدا
اللہ پاک نے بھیجا کس کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ کو. کیوں؟ بالہدا ودین الحق، ہدایت دے کر، ہدایت دینے والا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا مدنی آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دین حق دے کے بھیجا. اور کہاں بھیجا؟ مکے والوں کے لیے، مدینے میں فرمایا الی جمیع اہل الارض، تمام مخلوق جو روئے زمین پہ ہے سب کے لیے بھیجا. اور عربی ہے یا عجمی ہے، جاہل ہے یا اہل کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ نے بعثہ بالبینات، نشانیاں دے کے بھیجا ہے، آیات دے کے بھیجا ہے. اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں حق و باطل کے اندر فرق کرنے والے ہیں. اس لیے حضور جب کعبے میں آئے اور بتوں کو گرایا تو یہ پڑھ رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، حق واضح ہو گیا، حق کھڑا ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے یبینو، ہمارا رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جن کو تم نے بدل ڈالا ہے، جن میں تم نے تحریف کی ہے، اور جن میں تم نے تعویل کی ہے، اور جن مسائل میں تم نے اللہ میں جھوٹ بولا ہے، محمد مصطفیٰ نے سب چیزیں کھول دی ہیں. وَيَسْقُطُ عَمَّا غَيَّرُوهُ، اور بہت ساری چیزیں جو تم نے بدل ڈالی ہیں اس سے اللہ کے نبی درگزر کر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ جن و انس کے نبی ہیں، صرف انسانوں کے نہیں، تمام جنات کے لیے بھی حضرت محمد مصطفیٰ. اسی لیے جنات جو ہیں حضور پر اسلام لائے، ایمان لائے. اور قرآن میں سورۃ جن آئی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یستمعون القرآن، اور کہیں فرمایا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. تو حضور صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں، آپ تو جنات کے لیے بھی نبی ہیں. جن بھی ایک مخلوق ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. واللہ اعلم. بہرحال ایک مسجد تھی، اس میں جمعہ بھی ہوتا تھا، اس کو شہید کر کے نئی مسجد بنائی گئی. تو نئی مسجد بننے میں 2 سال وقفہ ہو گیا. تو اب کہتے ہیں چونکہ وقفہ ہو گیا جمعہ نہیں ہوگا. تو اگر پہلے جمعہ جائز تھا تو اب بھی جائز، کوئی بنا. اللہ کے بندے یہ کوئی بات ہے کہ اگر ایک مسجد شہید ہو گئی دوبارہ بنائیں گے تو نماز بھی ختم، جمعہ بھی ختم، ہر چیز کے احکام بدل جائیں گے. بالکل بالکل جمعہ جائز. اور ہمارے بھی دوست تھے، ساری زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت کی. قاری عبداللہ صاحب تھے ملتان میں، پہلے قاسم العلوم میں پڑھاتے تھے، پھر اپنا مدرسہ. بہت بڑے مشہور قاری تھے، مشہور استاذ تھے ماشاءاللہ. فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بھی نواسی فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال دعا کریں کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنا دیں، اور اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دیں. اور جو زندہ ہیں اللہ ہمیں نور ایمان نصیب فرما دیں. بھائی بالکل جمعہ ہو سکتا ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میقات جو ہیں میرے بھائی 5 ہیں. وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت کے 5 میقات. ایک ذی الحلیفہ ہے، ایک قرن منازل ہے، ایک
ذات عرق ہے اور ایک یلملم ہے اور ایک جوفہ ہے. یہ 5 میاں. ہن وہن ولمن اتا علیہم. حضور نے فرمایا جو وہاں سے آئے اور مکے میں آنے کی حرم میں آنے کی نیت ہے تو احرام کے بغیر نہ آئے یا ان کے محاذات پہ آئے. ضروری تو نہیں کہ اسی جگہ ہم پہنچے اس کے سامنے آ گئے بس میقات ہے, ہوائی جہاز میں ہے میقات ہے, یا پھر ہم اپنے ملک میں میقات سے بھی پہلے احرام باندھ سکتے ہیں. یعنی دیکھیں نا پاکستان یا ہندوستان والوں کا میقات جو ہے وہ یلملم ہے, لیکن اب یلملم تو ہمیں راستے میں آتے ہی نہیں, اب تو ہوائی جہاز آتے ہیں. اس لیے اب ہم اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے تاکہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزریں. پہلے کہ جدہ سے باندھ لیں گے بالکل نہیں ہوگا, دم پڑ جائے گی. کیونکہ اب جو ہوائی جہاز آتے ہیں ان کا روٹ ایسا ہے کہ وہ پہلے آتے ہیں طائف سے, مکے سے گزر کے جدہ اترتے ہیں, ان کے روٹ ہی ایسے. لہذا جدے میں اگر احرام باندھیں گے دم پڑ جائے گی. تو یہ 5 میقات ہیں. ذل حلیفہ مدینہ منورہ میں ہے, اسی طرح قرن المنازل ہے, ذات عرق ہے, جوحفہ ہے, یلملم ہے. یہ 5 میقات ہیں. ایک تو رابق کے قریب ہے, ایک طائف کے راستے میں ہے, اور اسی طرح ایک یلملم جو ہے یہ یمن کے راستے میں ہے. جب آپ لیس کے سڑک پہ جاتے ہیں تو آگے پھر یلملم آ جاتا ہے. تو یہ سارے میقات ہیں, اور میقات پہ ہو یا ان کے محاذ پہ ہو تو احرام کے بغیر نہ گزرے. کہتے ہیں جی کہ اولاد جوان ہے, مرد نے بیوی کو طلاق دے دی, لیکن اولاد ماں کو گھر میں رکھنا چاہتی ہے. کیا دونوں ایک گھر میں طلاق کے بعد رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رہ سکتے. جب طلاق دے دی عورت اجنبی ہو گئی اس کے لیے, اب وہ اس کی بیوی تھوڑی ہے. ہاں اولاد رکھنا چاہتی ہے تو اپنے گھر رکھ لے لیں اور اپنی ماں کو رکھے اپنے ساتھ. وہ اب خامن کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی, وہ خامن تو رہا ہی نہیں ہے, اب تو وہ اجنبی ہو گیا اس کے لیے, عورت اس کے لیے اجنبی ہو گئی. ان کا ایک گھر میں رہنا تو بالکل حرام ہے. کہتے جی کہ جب ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے تو کیا دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام دھونا چاہیے؟ کیوں پلید ہو جاتا ہے عمرہ کرنے میں؟ نہیں, آخر اللہ نے عقل بھی دیا ہے یا بالکل پردے ڈھیلے ہو گئے؟ بھئی تم نے کوئی برا کام کیا اور احرام پلید ہو گیا اس لیے دھویا جائے. خدا کے بندے یہ کوئی بات ہے؟ 100 عمرہ کرو, کیا دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پہلے عمرے میں پلید ہو جائے دھونا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ کوئی نئے مسئلے, پتہ نہیں لوگ کہاں سے گھڑتے ہیں یہ مسئلے. نیا احرام اگر ہو دھو کے پہنے یا ویسے بھی پہن سکتے ہیں, دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر شبہ ہے کہ اس میں کوئی پلید چیز لگی ہے تو دھو ڈالو, ورنہ ٹھیک ہے صاف ستھرا ہے تو کیا ضرورت ہے. کہتے تھے کہ ہم نے الوداعی طواف کر لیا, ہماری فلائٹ جو تھی 2 دن کے لیے لیٹ ہو گئی, ہم نے پھر عمرہ کر لیا, کوئی بات نہیں. اور عمرے والوں کے لیے تو طواف وداع ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے کر لیا تو ثواب ہے, اتنا ضروری نہیں ہے. اب جب جاؤ کرو, نہ کرو. افضل یہ ہے کہ کرو, ورنہ واجب نہیں ہے. میری بہن کا بیٹا 4 دن سے غائب ہے, اللہ ہدایت دے. میرا بھائی بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ سورت والضحیٰ جو ہے نا, اس کو پڑھ کر پوری سورت گھر والے پڑھتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں, اور جب آیت ہے نا وجدک ضالا فہدی, اس پہ غور کریں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ مل جائے گا. نماز جنازہ میں جب تکبیریں کہتے ہیں
تو حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف حنابلہ اور شافعی جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں رحمت اللہ علیہم، تو حنفی مسلک میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ ویسے بہرحال اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ مجھے آج تک کوئی حدیث مبارک جو ہے وہ نہیں ملی جس میں صراحتاً لکھا ہو کہ جنازے کی نماز کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا جائے۔ اگر کسی دوست کو ملے تو مجھے بتا دیں تاکہ ابھی ہم بھی معلوم نہ رہیں، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا۔ مزارات میں حاضری دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، مزارات کا طواف نہیں کر سکتے، مزارات پر نظر نیاز نہیں چڑھا سکتے، مزار والوں سے دعا نہیں کر سکتے۔ مزار کی زیارت کیوں نہ کرو؟ حضور نے فرمایا انی نہیتکم ان زیارت القبور الا فزوروها، حضور نے فرمایا میں نے پہلے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہ جاؤ، لیکن جایا کرو۔ قرآن مجید کو چومنا جو ہے وہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ کبھی حضور پاک نے چوما ہے اور نہ صحابہ نے چوما۔ یا نور یا بصیر پڑھنا پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے نام ہے، سارے نام کٹھے پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، سب کٹھے پڑھ لیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی تو کٹھے نام ذکر فرمائے ہیں نا، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک والقدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء، اکٹھے پڑھنے میں کیا ہے؟ اللہ کے نام پڑھ کے دعا مانگنا تو حکم ہے ہمیں کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے بڑے پیارے اور مقدس نام ہیں، اسی کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ یعنی اگر رزق میں تنگی ہے تو یا وہاب ہو، رحمت مانگنا چاہتے ہو تو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا اسی طرح سے کوئی مشکل آ جائے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اسی طرح یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے العزو بیا ذی الجلال والاکرام، اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو اور پناہ پکڑو۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا تھا، مجھے مدینہ منورہ میں کوئی مولوی صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ میں عمرہ کرو یا جیرانہ سے عمرہ کرو بالکل جائز ہے۔ اگر قرآن کریم گر جائے کوئی بات نہیں، استغفار کو لا حول ولا قوت، کوئی تم نے نعوذ باللہ مسلمانوں بھی عمدن گراتا ہے، اتفاق ہے گر گر۔ طواف کے 4 چکر لگائے لیکن اس دن پھر پورے 7 چکر نہ لگا پائے تو کیا اگلے دن اس طواف کو مکمل کر سکتے؟ کوئی عذر تھا، کوئی بیماری تھی، کیا تھی؟ نہیں تو اگلے دن پھر ابتدا سے شروع کرو۔ اتنا فاصلہ ہو گیا کہ تم ایک دن 4 چکر لگا کے گھر چلے گئے، اب آ رہے ہو 3 چکر لگانے کے لیے، تھک گئے تو وہاں بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ آرام کر لو، پھر پورے کر لو۔ اگر ہم قضا پڑھیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ 1 کلاف ملے گا۔ نماز ادا پڑھیں گے یا قضا پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے یا سنت پڑھیں گے، انشاءاللہ سب پہ اللہ لاکھ کا اجر دیں گے۔ طواف کے دوران میں علماء نے لکھا ہے کہ نظر اپنے قدم نیچے رکھو، کیونکہ یہ نماز کے حکم میں ہے اور یہ عاجزی ہے اور بندگی ہے، بالکل نظر نیچے ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد
ولا حول ولا قوت الا باللہ. جب رکن یمانی پہ آؤ تو پھر کعبے کی طرف دیکھو اور ہاتھ لگاؤ. جب حجر اسود کی طرف آؤ تو پھر کعبے کی طرف دیکھو اور اشارہ کرو. نماز میں پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے چاہیے. یہ نہیں کہ دو پاؤں اپنے ملاؤ، مانے کہ دونوں برابر کھڑے ہوں. جو ادھر ساتھی کھڑا ہے ادھر ساتھی کھڑا، یہ نہ ہو ایک ادھر کھڑا اور ایک ادھر کھڑا ہو. نہیں، برابر ملا کے اتصال. کہتے ہیں کہ عمرے کا طواف میں نے شروع کیا لیکن کندھے سے کپڑا نہیں ہٹایا. تھوڑی دور چلا تھا کہ یاد آ گیا پھر ہٹا لیا، کوئی بات نہیں. نہ بھی ہٹاتے کچھ نہیں ہوتا، سنت ہے، افضل ہے، ثواب ہے. بھول گیا تو بھول گیا. میرے دوست انڈیا سے آ رہے تھے، احرام نہیں باندھا. ایک دوست نے کہا کہ آپ کا عمرہ بغیر احرام کے ہو جائے. ماشاءاللہ، بغیر احرام کے دنیا میں یہ پہلا عمرہ میں آپ کا سن رہا ہوں. یہ نیا عمرہ ہے کہ احرام بھی نہ باندھو اور عمرہ ہو جائے. انا للہ و انا الیہ. چونکہ ہر آدمی مولوی بن جائے تو یہی حشر ہوتا ہے. مصیبت یہی ہے نا جی، وہ ایک محاورہ ہے نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اگر عورت کو ماہواری آ گئی، آخری طواف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، طواف الوداع معاف ہے. والدین جو فوت ہو گئے ان کے لیے بالکل طواف ہو سکتا ہے. جس کے لیے جو فوت ہو گئے ان کے لیے ہو سکتا ہے. ایسے علماء نے ایک رستہ یہ بھی لکھا ہے کہ تم طواف اپنے لیے کرو. جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. وہ سب کے لیے ہو سکتا ہے. آخری طواف کر دیا پھر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں یار، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں. ہم احرام کی حالت میں تھے، جب ہمیں غسل خانے میں گیا تو وہاں ایک چیونٹی تھی تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا، بیچاری بہہ گئی. اس کو چیونٹی کا غم میں پتہ نہیں کتنی ہضم کی ہوئی ہوں گی. انا للہ و انا. اسی مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے. ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت میں احرام میں ہوں لیکن اتفاق یہ ہے کہ مچھر بیٹھ گیا تو میں نے ایسے مارا تو مچھر بھی مر گیا اور اس کا خون بھی میرے احرام کو لگ گیا. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے اس کی شکل دیکھی نا تو اندازہ تو کچھ ہو گیا تھا. فرمایا کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کوفے سے آیا ہوں. آپ کے ساتھ خادم بیٹھتا، فرمایا اس کو پکڑ کے حرم سے بھی نکال دو. انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کا خون پی گئے مسئلہ نہیں پوچھا، مچھر کیا خون کا مسئلہ پوچھنے آیا. انہوں نے کہا بڑے بھی تم کوفے والے شریف لوگ ہو، حضرت حسین کا خون ہضم کر گئے ہو اس کا مسئلہ تو نہیں پوچھا. جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا مچھر مارنے سے. سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام. ہم 29 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، 9 دن مکے میں، پھر 10 دن مدینے میں، پھر 10 دن مکے میں. نماز قصر ہوگی کیونکہ 15 دن آپ کا قیام کسی جگہ نہیں ہے. تو حنفی مسلک میں جب تک 15 دن کا قیام نہ بنے تو آدمی مقیم نہیں ہوتا. قیامت کے دن حشر کا میدان شام میں ہوگا، بیت المقدس میں. جو عمرے کرنے سے حج واجب نہیں ہوتا. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی، اگر کپڑا نہ ہو تو ہو جاتی. یہ نہیں کہ ہو تو اتار کے پھینک دو. یہ مسئلہ کسی جگہ نہیں ہے کہ ہو بھی تو نہ پہنو. احرام کا کپڑا کیسے احرام کے بعد کہاں استعمال، جہاں مرضی ہے استعمال کرو.
حضرت کعب احبار جو ہیں وہ جادو سے بچنے کے لیے ان کا اعمال قرآنی میں عمل لکھا ہوا ہے، وہاں دیکھ لیں سب. اب میں بتاؤں گا تو ابھی آپ تھوڑا کر سکتے ہیں. آیت بیت اللہ شریف کے آیت لکھنے کا کوئی حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہی آیت جو آپ نے لکھی ہے پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ اس کو دوبارہ حاضری نصیب فرماتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے کعبے میں جب آئے ہو عمرے پہ تو مقام ملتزم پہ، مقام ابراہیم پہ، صفا پر، مروہ پر طواف کے دوران زمزم کے بعد دعائیں کرو، انشاءاللہ قبول ہوں گی. اگر ہم نے دہلی سے احرام باندھا تھا لیکن 2 نفل نہیں پڑی تھی کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں. خود تو لکھ رہے ہو کہ 2 نفل نہیں پڑی، جب نفل تھی تو کیا ضروری ہے؟ خود سوال میں لکھ رہے ہیں 2 فرض تو نہیں چھوڑے نا آپ نے، 2 نفل چھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں. تو احرام سے پہلے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں. اگر پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، سنت ہے. لیکن نہ پڑھے کوئی، مثلا ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد لبیک اللہم لبیک نیت کر لیں تو الگ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور پاک نے خود فجر کی نماز کے بعد نیت کی ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھی. اس لیے اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان كما بلغتنا شعبان. اللهم ارزقنا القيام والصيام بالسلامة والأمان والعافية والصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفا عطا فرما.